cardiac electrophysiology, attending international Rahman Rahim, program Health Talk with Dr. Malik ke saath. Now Dr. Afzal from New York, the channel 72. Today we are going to discuss about COVID-19 coronavirus. اور آج جو ہماری ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ ہے کارڈیک ریسپریٹری اینڈ سائیکیٹرک ایشوز ریلیٹڈ ٹو دس پینڈیمک وائرس. اور جو میرے گیسٹ ہیں ان کا تعلق بھی اسی فیلڈ سے ہے, ان سے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ان سے انٹروڈکشن کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رضوان خالد. ہی از دا ڈائریکٹر آف ایڈوانس کارڈیک الیکٹروفیزیولوجی, اٹینڈنگ انٹرنیشنل کارڈیولوجسٹ اینڈ واسکولر میڈیسن, ایسوسیٹ پروفیسر آف کارڈیالوجی, کینسس یونیورسٹی میزوری, اور یہ اپنا کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, جو کہ ہماری سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے ڈاکٹر فزیشنز کی ان نارتھ امریکہ. ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد اسلم, پروفیسر آف سائیکیٹری, یونیورسٹی آف سنسناٹی, اوہایو, ڈائریکٹر آف جیریاٹرک سائیکیٹری, وی اے میڈیکل سینٹر سنسناٹی. یہ ہیں پریزیڈنٹ الیکٹ کنگ ایڈورڈ الومنائی آف نارتھ امریکہ. اور جو تیسرے گیسٹ ہیں, he is very well known to everyone, ڈاکٹر احسان خان, پلمونالوجسٹ ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں سلیپ میڈیسن میں بھی اور انٹینسوسٹ بھی ہیں. میں تینوں گیسٹ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. شکریہ ڈاکٹر ملک, تھینک یو. سو ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. میں سب سے پہلے ڈاکٹر رضوان خالد سے شروع کروں گا. سر جی, مجھے آپ یہ بتائیں کہ واٹ از دا کووڈ سچویشن ان یور اسٹیٹ میزوری, اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا پلیز. السلام علیکم تمام 72 نیوز کے سامعین اور ناظرین کو. ڈاکٹر افضال ملی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں آج مدعو کیا اس صحت عامہ کے پروگرام میں, جس میں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں کووڈ-19 کا. ہمارا سب کا خیال تھا کہ شاید یہ اپنی پیک پکڑے گا اور پھر آہستہ آہستہ نیچے آ جائے گا, لیکن انفارچونیٹلی نہ امریکہ میں اس کی پیک آئی ہے نہ پاکستان میں. انفیکٹ آپ کیسز دیکھیں تو پاکستان میں بھی ٹھیک ٹھاک کیسز ہیں. پچھلے 24 گھنٹے میں بھی تقریباً 58 سے 68 ڈیتھس ہوئی ہیں اور 4000 ڈیتھس کو کراس کر چکا ہوا ہے. اموات 4000 اموات سے اوپر ہو چکی ہیں. تو یہ سرٹنلی ایک ایسی ہیلتھ کی ایشو ہے جو ابھی ختم نہیں ہوا, اور ڈیفینیٹلی اس پہ زیادہ کام کرنے کی اور عوام کو صحت عامہ کے جو اصول ہیں اس پہ بتانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ میں ڈاکٹر افضال ملی کا جو کوشچن ہے, میں ہوں میزوری اور کینزس, یہ امریکہ کے بالکل درمیان میں مڈ ویسٹ میں 2 اسٹیٹس ہیں جس کے بارڈر پہ ہم رہتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں. کینزس کی سائڈ پہ رہتے ہیں, میزوری کی سائڈ پہ. انفارچونیٹلی جو پہلی اسپائک ہوئی تھی امریکہ کے اندر وہ نیو یارک نیو جرسی کے علاقے میں سب سے زیادہ ہوئی تھی, تھوڑی ایلینوائے, تھوڑی نیو اورلینز, لیکن آہستہ آہستہ شفٹ کرنا گیا. نیو یارک نیو جرسی نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے, لیکن مڈ ویسٹ کے اندر اب اسپائک آ رہی ہے جس میں ہمارے علاقے شامل ہیں, ٹیکسس, اوکلاہوما, آرکنسا, میزوری. تو ہمارے جو ڈاکٹر ملی کیسز بہت زیادہ ہیں, ہمارے ہاسپٹلس میں کیسز زیادہ ہیں. ہمارے شہر کا ہاسپٹل ایکچولی 2 جو میجر ہاسپٹل ہیں وہ ڈائیورژن پہ ہیں. اتنے کووڈ کے کیسز ہیں کہ وہ اب ڈائیورژن پہ ہیں. میرا اپنا ہاسپٹل ہے وہ یہاں سے 20 مائل ہے, ادھر بھی کافی کیسز ہیں اور بڑی اسپائک آئی ہے. تو انفارچونیٹلی اٹس ناٹ اوور یٹ. تھینک یو سر, اپڈیٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ. میرا جو سب سے پہلے کویشچن ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ میرے پہلے 2 جو پروگرام تھے وہ بھی زیادہ تر اسی کے بارے میں تھے, جو کہ لنگس اور ریسپریٹری سسٹم کے بارے میں, کہ ایوری ون نوز دس وائرس. مینلی جو جنرل پرسیپشن ہے کہ یہ لنگس کا ہے, ARDS ہے, نیمونیا ہے یا ریسپریٹری فیلئر ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ واٹ از دا امپیکٹ آف دس وائرس آن لائک ہارٹ, لائک کارڈیک ریلیٹڈ جو ایشوز آتے ہیں اس وائرس ریلیٹڈ, آپ اس کے بارے میں بتائیں, اور اگر میکینزم کوئی یاد وہ بھی پلیز اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. تھینک یو. بالکل, میرا خیال ہے کہ اس کو جو کووڈ-19 وائرس ہے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا ایک ایسی بیماری کے طور پہ جو کہ جسم کے
تمام حصوں پہ اثر کرتا ہے. یہ جاتا تو ناک اور منہ کے ذریعے ہماری سانس کی نالی کے تھرو پھپھڑوں میں جاتا ہے, لیکن اس کا جو اثر ہے وہ تمام جو اعضاء ہیں ہمارے جسم کے ان تمام پہ اثر کرتا ہے, جس میں دل اور لنگز پھپھڑے ان کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. دل کی جو بھی بیماری ہوتی ہے وہ لنگز پہ افیکٹ کرتی ہے, اور جو لنگ کی بیماری ہوتی ہے وہ دل پہ افیکٹ کرتی ہے. ہمارے پلمونالوجسٹ موجود ہیں ڈاکٹر احسان صاحب, وہ اس پہ تھوڑا سا اور بھی کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 چیزیں. ایک تو نمبر 1, جن لوگوں کو دل کا مسئلہ ہے, دل کا فیلئر ہے, ہارٹ فیلئر ہے, یا دل کا کارنری ڈیزیز ہے, یا ایسی بیماریاں جو کہ دل کے ڈیزیز کے ساتھ ان کا ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں, مثلا ڈائبٹیز, ہائی بلڈ پریشر, ان میں کرونا وائرس ایک تو زیادہ اثر کرتا ہے, اور زیادہ اس میں اموات بھی زیادہ ہوتی ہیں, اور وہ زیادہ بیماری بھی سخت ہوتی ہے, جن کے اندر ہم تو کہتے ہیں کرونک لنگ اینڈ ہارٹ ڈیزیز. اس کا مطلب ہے ان کو پہلے سے ہی پھپھڑوں کی اور دل کی بیماریاں پہلے سے ہیں, ان میں زیادہ ہوتا ہے. نمبر 1 تو یہ بات ہوگی کہ جن لوگوں کو دل کی بیماریاں موجود ہیں ان کو بڑی احتیاط کرنی ہے. ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنا, ماسک نہیں پہننا, 6 فٹ کا فاصلہ, وہ جو ساری چیزیں میڈیا میں سر عام ہیں, ہم نے واقعی ان لوگوں کے لیے جن کو یہ دل کی اور پھپھڑوں کی بیماریاں آلریڈی ہیں ان کو بڑی احتیاط کرنی ہے. نمبر 2, جن بیماریوں جن کو دل کی بیماری ہے اور ان کو ہو جائے کرونا وائرس, اور اس میں آپ خون کے طریقے سے اور ٹیسٹ کے ذریعے سے یہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ دل پہ اثر ہو گیا ہے, ان لوگوں کی جو مورٹیلٹی ہے یا شرح اموات ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جن پہ کرونا صرف پھپھڑوں میں رہا اور دل پہ نہ اثر کیا. تو ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مورٹیلٹی جو ہے وہ زیادہ ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں ظاہر ہے میرے اور پینلسٹ موجود ہیں, میں آخری بات اس پہ کہہ کے ختم کروں گا کہ جو میکینزم ہے, ایک خاص قسم کا ریسیپٹر ہوتا ہے. ریسیپٹر جو ہوتا ہے وہ سیل کے اوپر ایک ہوتے ہیں, ریسیپٹرز ہوتے ہیں, پروٹین ہوتی ہے جس کے ساتھ وائرس آ کے لگتا ہے اور پھر وہ سیل کے اندر چلا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایس ریسیپٹر سیل, اور یہ ہم دوائیاں بھی لیتے ہیں جس میں ایس انہبیٹر جسے ہم کہتے ہیں, تو اس کے تھرو یہ اندر جاتا ہے. اسی طریقے کے تھرو یہ دل کے بھی سیلز کے اندر جاتا ہے, تو یہ ڈائریکٹ دل کے کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے, وہاں اس کو مایوکارڈائٹس کہتے ہیں. تو یہ اس کے 3-4 طریقے ہیں دل پہ اثر کرنے کے, لیکن ون آف دیم از ڈائریکٹ کہ وہ اندر سیل کے اندر جا کے تباہی مچاتا ہے, اس کو مایوکارڈائٹس کہتے ہیں, اور ہم نے بہت ساری اسٹڈیز میں یہ دیکھا ہے. تو اوور ٹو یو ڈاکٹر ملی. تھینک یو ویری مچ. میں اسی بیس پہ جب آپ نے کہا ہے نا کہ ایک تو آلریڈی بندہ جو ہے اس کا ہارٹ جو ہے ویک ہے, اور اس کے اوپر اگر وائرس ہو گیا تو دیٹ از لائک برڈن جو ہے اس کو انکریز ہو جائے گا. اسی کویشچن کو لے کے میں ڈاکٹر اسلم آپ سے کویشچن ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلا یہ ہے کہ نو ون از اسٹریس فری, ایوری ون ہیز سم کائنڈ آف اینزائٹی ریلیٹڈ ٹو دس وائرس. تو کویشچن یہ ہے کہ آپ نے have you seen any rise in your like patients who has a psychiatric illness like anxiety and depression, or any other patient who does not have it coming to you with this complaint of like anxiety and fear? بتائیں اس کے بارے میں تھوڑا سا. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ڈاکٹر رضوان خالد نے کہا کہ میں بھی آپ کا بڑا بڑا شکر گزار ہوں, آپ کے آڈینس کا, نیوز سننے والوں کا, کہ آپ نے ہمیں موقع دیا, اور یہ میری بہت بڑی آنر ہے کہ پینلسٹ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اور ڈسکشن کرتا ہوں. جسٹ لائک ڈاکٹر رضوان has already said کہ بھائی کرونا یعنی there is a lot of uncertainty, and there is no real treatments. There are some kind of anecdotal treatment, retrospective studies نے شو کیا. تو uncertainty جب بھی آئے گی تو anxiety اور depression تو بڑھ ہی جاتا ہے. تو پھر اس میں جیسے آپ نے کہا کہ have you seen rise in a patient, اس میں پیشنٹ میں بھی پھر آپ جیسے ڈاکٹر رضوان نے کہا referring him کہ already patient جو have cardiac disease or lung disease, COPD, asthma, yeah, they have heart attack in the past. Those patients are very anxious. Again, ma'am, as being a geriatric psychiatrist,
اگر ان کو پہلے نہیں تھی اگر سائیکولوجیکل ایشو تو وہ اب سائیکولوجیکل ایشو کی وجہ سے اسٹریس کی وجہ سے کہ ان کو ہو نہ جائے کرونا وائرس, ٹھیک ہے نا, اور ان کی ڈیفینیٹلی مارٹیلٹی جو شرح موات ہے وہ ہائی ہے جیسے ڈاکٹر رضوان کہہ رہے تھے, تو ان کو یہ بڑا فکر پڑا ہوا ہے کہ یہ نہ ہو تو میرے پیشنٹ جو پہلے نہیں تھے اب نئے پیشنٹ بن کے آ رہے ہیں ای آر کے تھرو یا ڈفرینٹ میڈیکل اسپیشلٹی کے تھرو جو ہے میں زیادہ کنسلٹیشنز کر رہا ہوں اس بات پہ کہ لوگ جو ہیں ڈپریس ہیں, اینشیس ہیں, نیند نہیں آ رہی, تو یہ ہے جو پیشنٹ آلریڈی ہیو سائیکولوجیکل ایشو ان کی تو اور بھی انزائٹی ظاہر ہے, اگر وہ اسٹیبل تھے انزائٹی ڈپریشن میں تو جسٹ لائک کرانک ڈیزیز انزائٹی اینڈ ڈپریشن از آلسو کرانک ڈیزیز جو چلتی رہتی ہے, میڈیکیشن یا تھراپی کے ذریعے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں سمٹم کو. تو کسی بھی وقت اگر آپ کو اسٹریس میں ہوں, کوئی میڈیکل ریلیٹڈ اسٹریس ہے یا سائیکولوجیکل اسٹریس ہے, تو آپ کی سمٹم جو ہے واپس آ سکتی ہیں. تو وہ پیشنٹ ہے. پھر آگے پیشنٹ جو ریلیٹیولی ہیلتھی ہیں, ینگ ہیں, ان میں بڑی انزائٹی ہے. تو جو میرے زیادہ تر جو پیشنٹ جو ہیں بیچارے جو سفر کر رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے جو نا وہ میرے ہیں پیشنٹ جو بیچارے نرسنگ ہوم میں. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اسٹیٹ گائیڈ لائنس کے مطابق اور فیڈرل گائیڈ لائن کے مطابق جو پیشنٹ جو بیچارے نرسنگ ہوم کے ان کے فیملی پہلے ہی بہت کم وزٹ کرتے تھے, تو اب انہوں نے بین لگایا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو. تو دے آر فیلنگ ویری لونلی. So once you are lonely and you cannot have visit from friends or family, so that's there is a high correlation of depression and anxiety if you are feeling lonely. So I think میں آپ کا یہ آنسر کر دیا. I think thank you very much. لیکن اسی میں آپ نے ڈسکس کیا کہ لوگوں کو سلیپ کے ایشو بھی ہیں, تو آپ کچھ ریکمینڈ کریں گے لوگوں کو سلیپ کے بارے میں, ہو لائک دے کین ٹیک کیئر آف دیئر سلیپ ان اے بیٹر وے, بیکاز دس از آلسو اے پارٹ آف ہیونگ اے گڈ سلیپ is it good for a good immune system. تو اس پہ آپ کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں, کیسے اچھی سلیپ جو ہے وہ بارے میں بتائیں تھوڑا سا. ویسے تو بغیر جیسے آپ بندہ ایج میں ایج سے یعنی یو گرو اینڈ مور اولڈر اینڈ اولڈر, تو آپ کو پتہ ہے کہ سلیپ سائیکل جو ہے وہ چینجز آ جاتی ہیں سلیپ سائیکل میں. اوور آل سلیپ سائیکل شرنکس, دیر آر مور اویکننگ, بہت یعنی زیادہ لمبی نیند نہیں آتی. تو اس اگر اسٹریس کے اندر ہوں, اس طرح کے انوائرمنٹ ہو, کرائسس چل رہا ہے, پینڈیمک چل رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کریں مور کال کہ پیشنٹ ناٹ سلیپنگ, اگر سلیپنگ میڈیکیشن پہلے لے رہے تو کام نہیں کر رہے. تو اس میں تو ایک تو ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو ایویلویٹ کہ کیا آپ سلیپ کا کیا ایشو ہے, نیند آ نہیں رہی یا نیند آتی ہے تو اویکننگ ہو رہی ہے, اور اگر ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے, کیا انزائٹی اور ڈپریشن تو نہیں بڑھ گیا اس وجہ سے تو نہیں آ رہے. تو اس میں یہ پوری ایویلویشن آپ کو جو ہے اپنے جو بھی ڈاکٹر ہے یا جو بھی کنسلٹنٹ ہے جس کے پاس آپ ٹریٹمنٹ اس کو مشورہ کرنا چاہیے. تو اوور آل میں تو جو کہتا ہوں پہلے تو میں نان فارماکولوجیکل جو ہے نا اسپیشلی میرے جو اولڈر پیشنٹ ہیں وہ ملٹیپل میڈیکیشن لے رہے ہوتے ہیں, تو ڈیو ٹو اوائڈ ڈرگ انٹریکشن آئی ول ریکمینڈ نان فارماکولوجیکل سلیپ ہائیجین اسٹریٹجیز. اس میں یہ آ گیا کہ اگر آپ کو سلیپ ایک رات نہیں آئے تو آپ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو سلیپ کا اور کہتے ہیں کہ ہنگر کا بڑا ریلیشن, جیسے آپ ہنگری ہوں گے تو آپ بھوک لگی ہوگی تو آپ کو کھانا آپ کھائیں گے. اسی طرح اگر آپ سلیپ نہیں کیا, اگر آپ کو اگر 1-2 گھنٹہ آپ کو کم سلیپ آئی ہے تو آپ کوشش کریں کہ سیم ٹائم پہ جاگ جائیں صبح کے دوران, اور انشاءاللہ نیکسٹ ڈے آپ کو نیند جو ہے پوری کر لیں. اگر یہ ایشو زیادہ پرابلم ہو تو پھر اس میں ہے کہ اور اسٹریٹجی کو بھی آپ کو کرنا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ بھائی چائے, کافی, سگریٹ وغیرہ جو ہے اس کو کم کر دیں یوز. اگر آپ 2-3-4 کپ پیتے ہیں کافی تو اس کو کم کر دیں. اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کریں, آپ چھوڑنے کی کوشش کریں ایز ڈاکٹر. آئی تھنک دیر از ہائی کوریلیشن ان میڈیکل النیسز اینڈ سائیکولوجیکل النیسز اور سلیپ آف کورس. اور اس کے بعد لائٹ ایکسرسائز کریں, کوشش کریں کہ ایکسرسائز جو ہے وہ آفٹر نون میں کریں, لیٹ نہ کریں. تو دوسرا ہے کہ آف کورس آج کل جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, لاٹ ایون ینگر اولڈر آل یعنی لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ توجہ دے رہے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ خبریں نیگیٹو جو خبریں ان کو کم دیکھیں. دوسرا اس کا یوز بھی اوور آل کم کر دیں, چاہے فرینڈلی یوز ہو سوشل میڈیا کا, کیونکہ اگر سونے سے پہلے آپ اسکرین ٹائم کم ہوگا تو آپ کو سلیپ زیادہ بہتر آئے گی. تھینک یو ویری مچ. جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا ڈاکٹر اسلم لائک سائیکیٹرسٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ
پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے انزائٹی کم کرنی ہے, آپ نے اپنا فیئر کم کرنا ہے ریلیٹڈ ٹو کووڈ-19, ٹی وی کم سے کم دیکھیں, اتنا دیکھیں جتنا ضرورت ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا سلیپ کے لحاظ سے اگر آپ ٹی وی یا اسکرین یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کا جو سسٹم ہے, جب وہ برین ہے وہ ایکٹیویٹ کر دیتی ہے اور اس سے نیند جو ہے وہ آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اس لیے آپ سونے سے پہلے کوشش کریں کہ اس کو یوز نہ کریں. ڈاکٹر خان صاحب, آپ سے میرا اگلا کویشچن ہے. اگر آپ ریکال کریں گے تو لاسٹ جو پروگرام 2 ہوئے ہیں اس میں آپ سے میں نے ڈسکس کی تھی کووڈ-19 مینجمنٹ آؤٹ پیشنٹ ان پیشنٹ, لیکن اس میں ایک تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ چونکہ آئی ایم سینگ دیز پیشنٹ ان مائی پریکٹس, میں بھی پلمونالوجسٹ ہوں, تو پیشنٹ آر کمنگ ٹو می ود اے کمپلینٹ آف دس چیسٹ پین, شارن آف breath, even back pain, or like they feel like this is like asthma, or some feel like it's like I don't know what's going on with me, like a panic. پاکستان آپ جی میں میرا خیال جہاں تک میں آپ کا کویشچن سنا ہے, تھوڑی سی بریک آئی ہے, تو مجھے ایسا لگا کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ کووڈ-19 ہوا تو اس کے بعد یہ لوگ جو ہمارے آؤٹ پیشنٹ میں پریزنٹ ہو رہے ہیں کچھ شارٹنیسز کے ساتھ, کچھ ریکٹیو ڈیزیز کے ساتھ, ایزما لائک سمٹمس کے ساتھ, میرا خیال یہ کویشچن ہے آپ کا نا. تو اس میں یہ ہے کہ باقی آپ کی بات صحیح ہے, اور جیسے شروع میں ڈاکٹر رضوان خالد نے کہا کہ نیو یارک جو ہے وہ بڑا ایپی سینٹر رہا ہے, اور یہاں پر کیسز اسپیشلی جو نیو یارک سٹی میں, ہمارے پاس جو سینٹرل نیو یارک اپ اسٹیٹ میں اتنے زیادہ کیسز نہیں تھے, لیکن جو سٹی میں جو ہے بہت زیادہ کیسز تھے, اس کی وجہ سے اور بہت زیادہ ریکور بھی ہوا ہے اس کے بعد, اور بہت زیادہ مارٹیلٹی بھی. اگر نیو یارک اسٹیٹ کی آپ آج تک دیکھیں تو تقریباً کوئی 31-32 ہزار لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور اراؤنڈ تقریباً 400,000 کے قریب انفیکٹ ہو چکے ہیں, اور بہت زیادہ جو ہیں ریکور بھی ہو چکے ہیں. ابھی جو ہم یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے پیشنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں, وہ موسٹلی جو ہے نا وہ چیسٹ ٹائٹنس کے ساتھ, شارٹنس آف بریتھ کے ساتھ, اور کرونک کاف, یعنی کف ہے جو کہ جانے کا جو ہے وہ نام نہیں لے رہی ہے, اور وہ پرسسٹنٹ ہے, نائٹ ٹائم میں جو ہے نا اویکننگز بھی کر رہی ہے, اور صبح کو بھی کنجیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی اویکننگ ہو رہی ہے. تو ابھی تک یعنی لانگ ٹرم ڈاٹا تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ لوگ لانگ ٹرم ریئیکٹیو ایئروے ڈیزیز کنورٹ ہو جائے گی ایزما میں, اور اس کو جو ہے نا یعنی ایزما کا نام دے سکیں گے, یا صرف یہ 3 سے 6 مہینے کے بعد جو انفلیمیٹری پروسیس ہے کمپلیٹلی ریزالو ہو جائے گا, اور ان کے بعد جو ان کے ایئر ویز جو ہے وہ کلین ہو جائیں گے, اور ان کے بعد جو یہ چیسٹ ٹائٹنس اور شارٹنس آف بریتھ, یہ کرونک کف جو ہے, یہ سمٹم جو ہے وہ ریزالو ہو جائیں گی. تو ابھی تک تو ہمیں ریئل یہ ڈاٹا پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی کس طریقے سے ہمیں اس کو موو آن کرنا ہے, لیکن جو ہم پریکٹس میں کر رہے ہیں, ہم اسی طرح جس طرح جو ایزما کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں, ہم ان کو برونکیا ڈائلیٹر اور لو ڈوز یا میڈیم ڈوز یا ہائی ڈوز جو انہیل اسٹیرائڈز ہیں وہ دے کے, اور شارٹ ایکٹنگ اور لانگ ایکٹنگ برونکیا ڈائلیٹرز کے ساتھ ود سم یعنی میوکولیٹس کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے نا ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں. تو باقی اور آپ اگر ان میں دیکھیں, ان لوگوں میں جو لانگ ٹرم کمپلیکیشنز ہیں, اسپیشلی جو پوسٹ کووڈ-19 اگر آپ دیکھیں جو آئی سی یو سے جو ڈسچارج لوگ ہو رہے ہیں, تو ہمیں نہیں پتا کہ بھی یہ لوگ جو سیویئر آر ڈی ایس کے مریض تھے, ان کو لانگ ٹرم میں پلمونری فائبروسس ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے ان کسی جو ہے وہ پرماننٹ جو ہے نا لنگ ڈیمیج کا ان لوگوں کو خطرہ ہے. اب کتنی ہو سکتی ہے وہ کہ یعنی ان کو آکسیجن کی ریکوائرمنٹ ہوگی, یا ان کی یہ صرف جو ہے کسی کوارڈرنٹ میں یہ پلمونری فائبروسس ہوگی, کیونکہ اگر آپ لنگس کو دیکھیں تو لنگس تو ایک جو ہے وہ اس کو اگر اسپریڈ آؤٹ کریں تو وہ ایک جو ہے نا ٹینس جو فیلڈ ہے اس کا سرفیس ایریا بنتا ہے, لیکن اگر پلمونری فائبروسس تھوڑی ادھر ہوئی تھوڑی ادھر ہوئی تو وہ کمپنسیٹ کر دے گا. لیکن اگر یہ جنرلائز اس نے لنگ کو ڈیمیج کیا جو سیویئر اے آر ڈی ایس کے مریض ہیں, اور اس کے بعد پلمونری فائبروسس, تو ان لوگوں میں جو ہے ہو سکتا ہے یہ آکسیجن ڈیپینڈنٹ ہو جائے بعد میں, اور لانگ ٹرم ان کو لانگ ٹرانسپلانٹیشن کی بھی ضرورت پڑے. اور ابھی تو یہ ایک کیس بھی رپورٹ ہوا ہے کہ جو یہاں پر کووڈ-19 کا ایک پیشنٹ کو جو ہے وہ ینگ ٹین ایجر تھا, تو اس کو جو ہے نا لنگ ٹرانسپلانٹیشن بھی ہوئی ہے ایکیوٹ ریسپیریٹری فیلئر, ایکیوٹ ڈیمیج کی وجہ سے, کیونکہ اس پہ کوئی ایکمو یا ادھر دوسری چیزیں کام نہیں کری تھی, تو وہ اس کی لنگ ٹرانسپلانٹیشن ہوئی ہے. تو شارٹ ٹرم میں جو ہم ایزما لائک سمٹمز, ریئیکٹیو ایئروے ڈیزیز دیکھ رہے ہیں, اور لانگ ٹرم میں میرا خیال ہے کہ پلمونری فائبروسس probably will be some people will have,
اور دوسرے سائیکیٹرک ایشو ڈاکٹر اسلم صاحب نے آپ کو بتایا کہ سائیکیٹرک ایشوز بھی جو ہے لوگوں کو بڑے پرابلمس ہو رہے ہیں اور انسومنیا کی بڑی کمپلین آ رہی ہے. میں بھی سلیپ کا کرتا ہوں, لیکن میں جو سلیپ کا کرتا ہوں اگر اس طرح کے پیشنٹ آئے اور ان کا اوور آل کوئی ایسا یعنی مجھے یہ لگے کہ بی ایم آئی زیادہ ہے, ان کی نیک سرکمفرنس زیادہ ہے, ان کو اورفرینجل کیوٹی کا مسئلہ بھی ہے, ان کی سنورنگ بھی ہو رہی ہے, تو میں ان لوگوں میں جو ہے نا وہ سلیپ ایپنیا کو جو ہے نا رول آؤٹ کرتا ہوں. اور اگر سلیپ ایپنیا ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ انہیں کنوینس کروں کہ سلیپ ایپ مشین یوز کریں along with جو سلیپ ہائیجین ڈاکٹر اسلم نے جو ہے وہ ریکمینڈ کی ہے. اوور ٹو یو صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. سو پبلک کے لیے, جنرل پبلک کے لیے میسج یہ ہے کہ اگر کسی کو کووڈ-19 ہوا ہے, ان کے سمپٹم جیسا کہ شارٹ بریتھ ہے یا چیسٹ ٹائٹنس ہے, تو ان کو چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کو پینک نہ لیں. آپ اپنے جو ڈاکٹر ہیں, فزیشین ہیں, ان سے رابطہ کریں, ان کو بتائیں کہ ہمیں اس قسم کے پرابلم آ رہے ہیں اور یہ بڑے کامن ہیں, یہ ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ ذہن میں رکھیں گے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ نہیں کرتا کہ آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا تو ہو سکتا آپ کہیں کہ شاید مجھے کوئی پرابلم, وائی آئی ایم ہیونگ دس تھنگ, جب کہ میرا ٹیسٹ نیگیٹو ہے. سو ڈاکٹر رضوان, آپ سے کویشچن ہے اسی بارے میں, کیونکہ جو یہ کمپلینٹس ہیں شارٹ بریتھ کی, چیسٹ پین کی یا ٹائٹنس کی, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس سٹارٹ ہوا ہے, لیکن آپ کی پریکٹس میں آپ نے کچھ پیشنٹ دیکھے ہیں جن کو پوسٹ لائک کووڈ جب کے سمٹم ہوں, جس میں میرے خیال میں بلڈ کلاٹ کی ہائپر کوگولیبلٹی وہ ایلیمنٹ بھی شامل ہے, آپ اس پہ کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی بالکل. میں آپ ایک تو اسپائک کب ہوئی ہے, لیکن ہمارے کیسز کافی دیر سے آ رہے ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ ہماری نظر جو ہے وہ ڈیٹا جو سارا لٹریچر پبلش ہوا ہے اس کے اوپر بھی ہے. ایکچولی ہم نے ایک اس پہ ریویو آرٹیکل بھی پبلش کیا جو کہ 1 مہینے پہلے پبلش ہوا تھا, جس میں ہم نے جو انیشیل 2-3 مہینے تھے اس کا سارا جو کارڈیک ریلیٹڈ دل کے مطابق جو ڈیٹا تھا, جو سائنٹیفک ڈیٹا تھا, اس کو ہم نے کمپائل کر کے پبلش کیا تھا. تو اس میں ہماری اس پہ بھی نظر ہے کہ جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کا کیا دل پہ اس کا اثر ہوگا. بہت ساری چیزیں چینج ہوتی گئی ہیں. پہلے وہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن کا بڑا تھا کہ جی وہ شاید اثر کی ہے, وہ بات ختم ہو گئی ہے. نیو انگلینڈ جرنل کی اسٹڈی آئی ہے, اس وقت یہ تھا کہ وہ ایک خاص انٹرول ہوتا ہے ہماری ای سی جی پہ, وہ اس کو بڑھاتی ہوتی تھی, تو ہمیں اس کی بڑی کنسرن تھی. خیر اب وہ بات ختم ہو گئی ہے, میں اس پہ نہیں جاؤں گا. جو کوشچن ہے آپ کا کہ جو جن لوگوں کو ایک دفعہ کووڈ-19 ہو جاتا ہے وہ اس سے الحمدللہ ریکور ہو جاتے ہیں, تو ان کے بعد میں کیا کارڈیک پرابلمز یا لنگر آن کیا چیز ہو سکتی ہے. تو اس میں چند چیزیں تو یہ ہیں کہ زیادہ تر لوگوں میں وہی سانس کی چیز ہوتی ہے, اور ایک چیز اور میں جس طرح ڈاکٹر اسلم نے کہا ہے, سائیکائٹرک پرابلمز بہت زیادہ ہیں, آلموسٹ سملر ٹو پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, کہ ان کو لگتا ہے کہ کیا مجھے یہ دوبارہ تو نہیں ہو سکتا, اس کی وجہ سے ان کی انگزائٹی ہے. اس کے علاوہ نا بچوں پہ بڑا برا اثر ہوا ہے, وہ اگین میں ڈاکٹر اسلم پہ رہنے دوں گا, وہ بات کریں. کارڈیک کا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو سانس چڑھتا ہے, اور اس میں سے زیادہ تر جو اس کی کاز ہے وہ پھپھڑوں کی وجہ سے, جس طرح ڈاکٹر احسان خان نے بڑی ایلیکوینٹلی ایکسپلین کیا ہے کہ بھی پلمنری فائبروسس ہوتی ہے, اور ان کی جو پلمنری جو اس کا FEV1 اور وہ سارے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کو ہلکی سی فیلنگ ہوتی ہے کہ مجھے سانس چڑھ رہا ہے, فیلنگ آف بریتھ لیسنس. ایک تو چیزیں وہ ہیں کہ کچھ انگزائٹی ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن میں ان مریضوں کو کہوں گا جن کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, اور اسپیشلی اگر وہ اسموکنگ کرتے ہیں, ان کو اسموکنگ چھوڑنی ہے, کیونکہ اس کا دل پہ بھی بہت برا اثر ہے اور لنگس پہ بھی بہت برا اثر ہے, کیونکہ پہلے ہی آپ کی لنگ کی کیپیسٹی کم ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے, تھوڑی بہت بحال ہو جاتی ہے, اٹ کمز بیک اے لٹل بٹ, لیکن کچھ چیزیں جو کہ اگر فائبروسس ہوگی تو پرماننٹ ڈیمیج ہوگا. دل پہ اگر آئیں تو دل پہ ابھی کوئی اتنی لانگ ٹرم اسٹڈیز نہیں آئیں جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ دل پہ لانگ ٹرم ان لوگوں کا جو کہ بچ گئے ہیں ان کا کیا اثر ہوتا ہے. ابھی تک ہماری میجر نہیں آئی, لیکن میرے خیال سے کوئی میجر ڈیمیج ایسا نہیں ہے جو کہ شو ہوا ہو. تھوڑا بہت اس کو ہم ڈائسٹولک ڈسفنکشن کہتے ہیں, مثلا ریلیکسیشن, جو ہارٹ کی ریلیکسیشن ہے وہ تھوڑی سی افیکٹ ہوئی ہے, لیکن اوور آل اگر
پیشنٹ ریکور کر جائے تو اس کے لانگ ٹرم سیکولائی دل پہ اتنے زیادہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہیں. یہ میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, اسٹڈیز کی بنیاد پہ نہیں. شکریہ. نہیں تو آپ جو یہ پیشنٹ ہے ان کو کیا کرتے ہیں, فالو اپ میں آپ کوئی ایکو ٹیسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں یا بیسڈ آن لائک نارمل پرسن جو کوئی کمپلین کر رہا ہو چیسٹ پین یا شارٹنر برتھ کے ساتھ؟ ایبسولوٹلی, بلکہ میں بھول گیا آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ اس کا بھی جواب وہ یہ ہے کہ کیونکہ ان بہت سارے لوگوں میں شوگر, بلڈ پریشر وغیرہ کی بیماری موجود ہوتی ہے, ان لوگوں میں ویسے ہی دل کا جو چانس ہے کہ دل کے مسائل کا وہ زیادہ ہوتا ہے کمپیئر ٹو دوسرے. تو ان میں آپ نے بھول نہیں جانا آپ کی ریگولر پریکٹس, جو آپ ریگولر ان مریضوں میں کریں گے کہ آپ ایکو کارڈیوگرام ہوتا ہے دل کا الٹرا ساؤنڈ, اور ایک نیوکلیئر سٹریس ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے آپ انڈائریکٹلی خون کی نالیوں کا کرتے ہیں کہ کوئی بلاکیج ہے یا نہیں. آپ نے اپنی ریگولر جو چیزیں ہیں وہ نہیں بھولنی. جسٹ بیکاز کسی کو کووڈ-19 ہوا تھا آپ نے وہ چیزیں جاری رکھنی ہے. اسموکنگ سے پرہیز کرنی ہے, شوگر اور بلڈ پریشر ہے ان کو یا پہلے اسٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں یا بائی پاس ہوا ہے, ان لوگوں کا آپ نے الٹرا ساؤنڈ بھی دل کا کرانا ہے جس کو ہم ایکو کہتے ہیں, اور نیوکلیئر سٹریس ٹیسٹ بھی. ایک بات آپ میں ایک اور آپ کرتا چلوں جو آپ نے ذکر کیا تھا تھرومبوفیلیا کا. تھرومبوفیلیا ہماری جو ناظرین ہے ان کے لیے کہ تھرومبوفیلیا یہ ہوتا ہے کہ خون جو ہے وہ تھوڑا سا جم جاتا ہے, تو اس کی جو روانی ہوتی ہے خون کی نالیوں میں وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے. تو یہ ہم نے دیکھا ہے جو ماڈریٹ ٹو سیویئر یعنی کہ جو تھوڑے سے سخت مریض ہیں کووڈ-19 کے, اس کے اندر ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے. بلکہ جب ڈاکٹر ملی نے مجھے کل کال کیا, ہم ڈسکس کر رہے تھے پروگرام کے بارے میں, تو میں کال پہ ہوں اس وقت اپنے ہاسپٹل کے لیے, تو ایک ہمارے پاس 58 ایئر اولڈ 58 سال کی خاتون آئی جس کی کوئی پاس میڈیکل ہسٹری نہیں تھی, بلکہ اس کا کیتھ ہوا تھا 2-3 سال پہلے, نیگیٹو تھا. اس کا مائلڈلی پازیٹیو ٹروپونن تھا, اور ڈاکٹر ملی اور ڈاکٹر احسان خان اس پہ ذکر کریں گے. ڈی ڈائمر 10 سے اوپر تھا. جو ڈی ڈائمر تھا 10 سے اوپر تھا. شارٹنس آف بریتھ تھی, ہائپوکسیا تھا یعنی کہ آکسیجن کی کمی تھی, اور ٹروپونن ہلکا سا پازیٹیو تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی اس کا کووڈ-19 رول آؤٹ کریں, دس لکس لائک اے ٹیپیکل پکچر, اور آپ کو پلمری ایمبولزم جو کہ کلاٹس ہوتے ہیں لنگس کے اندر وہ رول آؤٹ کرنا ہے. اس کا ڈی ڈائمر بہت ہائی ہے, اور اس کو ہائپوکسیا ہے. ہائپوکسیا کا مطلب ہے آکسیجن کی کمی ہے خون میں. یہ آپ کریں, اور اس کو اس کا اصل میں کریاٹن کا بھی مسئلہ تھا, تو انہوں نے کہا جی وہ ریڈیولوجسٹ سی ٹی اینجیو نہیں کرنا چاہتے, جو سی ٹی اسکین ہوتا ہے, تو اس کا وہ ایک ڈی کیو اسکین ہوتا ہے وہ کریں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن میں نے ان کو کہا کہ آپ پلمری ایمبولزم یعنی کہ خون کے کلاٹس جو لنگس میں ہوتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیں. ان کو ہیپرین دیں, اس کو یا جو لوگن آپ سے ہائی ڈوز آپ اس کو تھراپیوٹک ڈوز دیں, کیونکہ یہ موسٹ لائکلی کووڈ-19 ریلیٹڈ خون کا جمنے کا مسئلہ ہے. تو یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بلکہ کچھ اسٹڈیز میں تو وہ پروفیلیکسس کے طور پہ جب مریض کو ڈسچارج کرنے لگتے ہیں تو تھوڑی بہت پروفیلیکسس بھی دے رہے ہیں کچھ سینٹرز. تو آئی تھنک یہ میں نے آپ کی دونوں چیزوں کا جواب دے دیا جی. شکریہ. No, thank you very much. Actually, in the last program, we have a great discussion on this, regarding this anticoagulation. تو اس میں کافی ہوئی تھی. تو اچھا ڈاکٹر اسلم صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ ڈاکٹر زبان خالد نے بتایا کہ اگر کسی کو کارڈیالوجی ایشو ہے تو کووڈ سے ہو سکتا ہے وہ ورس ہو جائے. اس طرح کسی کو انزائٹی اور ڈپریشن ہے تو کیا خیال ہے کہ آپ کا وہ ڈوزز جو ہے ان کی انزائٹی میں میڈیکیشن جو ہے جو بھی لے رہے ہیں اس میں کوئی فرق آئے گا یا وہ سیم ہی رہے گی؟ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے رسک لیول پہ جو ہے. جیسے کہ اگر ابھی آپ بات ہو رہی تھی کہ اگر ان کو کرونک میڈیکل کنڈیشن ہے تو ان کا رسک جو ہے رسک ہائی ہے, تو وہ دے آر مور وریڈ, مور اینشیس, مور آف کورس دے آر پریزنٹنگ ان دی ای آر وتھ شارٹنس آف بریتھ اینڈ آل دس, سم ٹائم اینزائٹی کی وجہ سے. تو ہمارے جو ہاسپٹل میں ہے وہ بیسیکلی دے آر رولنگ آؤٹ ایوری باڈی ہو از کمنگ ود شارٹنس بریتھ. تو موسٹ آف پیشنٹس ہیو اینزائٹی. اس میں ایک تو پوسٹ میٹرک اسٹریس ڈسارڈر ہو سکتا ہے, چاہے آپ کو ہوا نہیں ہوا, اگر تھوڑی سی سمٹم ہوئی تو لوگ جو ہے نا بڑے سائیکولوجیکلی ڈیمیج یا ٹراما ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں مجھے ہو گیا تھا یا ہو جائے گا یا اگر ہو گیا تو ڈیفینیٹلی اس سے بھی کافی پوسٹ میٹرک اس میں آپ کو نائٹ میں آ سکتے ہیں, ری ایکسپیرینس ہو سکتا ہے کہ آپ نائیں ہو رہے ہیں یا مجھے بیڈ آؤٹ کم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے انزائٹی کا دوسرا ایک فارم ہوتی ہے کہ پینک ڈس آرڈر, وہ بھی بڑا کامن ہے کہ اگر
سم ٹائمز بغیر کسی وجہ سے بھی آپ کو پینک ہو سکتے ہیں، لیکن کہ اگر آپ کو کوئی اسٹریسفل ایونٹ ہوئی ہے آپ کی زندگی میں جیسے کرونا یہ، تو اس سے آپ کو پینک ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے. اس میں بڑے لوگ جو ہیں شارٹنس آف بریتھ، چیسٹ پین، نمنس اور فیلنگ کہ دے آر گوئنگ ٹو ڈائی، آل آف سڈن یہ شروع ہوتا ہے اور 15-20 منٹ میں بڑا وہ پیک لیول ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا بندہ پھر آرام سے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی آ رہے ہیں ER میں. اور جو آپ نے کہا آپ کا کوشچن کہ جو میڈیکیشن لے رہے ہوتے ہیں ان کی ظاہر ہے ہمیں میڈیکیشن ایڈجسٹ کرنی ہے. اگر اسٹریس لیول بڑھ گیا ہے کرونا کی وجہ سے یا پینڈیمک کو سن کے ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ، تو دے آر پریزنٹنگ اگین ود ریلیپس آف سمٹمس. چاہے پہلے کنٹرول تھی، اسٹیبل تھی، لیکن اب دوبارہ جو ہے انزائٹی لیول جو ہے ان کا کنٹرول نہیں ہے. تو یہ ہے. اور دوسرا ایک بات پچھلے یعنی میرے ذہن میں آئی تھی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں مینشن کرنا ضروری ہے آپ کے آڈینسز کے لیے اور جو سننے والوں کے لیے، کہ جیسے ڈاکٹر رضوان نے کہا کہ جی ہارٹ کا اور لنگ کا بڑا کوریلیشن ہے، تو میں یہاں کہوں گا کہ سائیکولوجیکل النیسز اور فزیکل النیسز کا بھی بڑا کوریلیشن ہے. تو مائنڈ باڈی کا ریلیشن شپ جو ہے نا آلویز آپ کو مائنڈ پہ رکھنا، نو میٹر جو بھی آپ کی اسپیشلٹی ہے، چاہے کارڈیالوجسٹ ہیں، پلمونالوجسٹ ہیں، انٹرنل میڈیسن ہے، فیملی پریکٹیشنر جو اسپیشلی، کیونکہ ہمارے جو پیشنٹ ہیں میجورٹی آف دا سائیکولوجیکل اور سیکیاٹرک پیشنٹ جو ہیں جو سفر کرتے ہیں وہ اپنے پرائمری کیئر یا جنرل پریکٹیشنر کے پاس آتے ہیں، کیونکہ ان کا لانگ ٹرم ساتھ ریلیشن ہوتا ہے، دے ٹرسٹ اپنے پرائمری کیئر فزیشین کو. تو میں ایمفسائز کروں گا کہ جو بھی پیشنٹ آتا ہے تو چاہے ان کو کووڈ نہیں بھی ہے تو آپ ان کے بارے میں ڈپریشن انزائٹی کے ڈیفینیٹلی سوال کریں. بیسیکلی اگر آپ کو پیشنٹ ڈپریس لگ رہا ہے تو 2 کویشچن ہوتے ہیں اسکریننگ کویشچن. آپ کہہ سکتے ہیں ہیو یو فیلٹ ڈپریس، کہ آپ نے سیڈنس یا ڈپریشن فیل کیا آپ نے پاسٹ 2 ویک اور پاسٹ فیو ویک کپل آف ویکس، تو اور یا آپ نے دلچسپی یا انٹرسٹ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں کم ہوا ہے یا نہیں ہے. تو اگر یہ کویشچن پازیٹیو ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اسکرین پازیٹیو، ڈزنٹ مین کہ دے ہیو ڈائگنوسس. تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اسکرین پازیٹیو ہے تو آپ کو ذرا اور کویشچن پوچھنے پڑیں گے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو ری ایمفسائز کہ جی مائنڈ باڈی کا بھی بڑا ریلیشن ہے. تو اسٹریس تو ظاہر یعنی ظاہر اٹ افیکٹس ان آل ویز ہول باڈی، چاہے آپ کا مینٹل ڈس آرڈر ہے، مینٹل کنڈیشنز ہیں، الزائمر ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے اور جو بھی ڈیزیز ہیں. تو اسٹریس اور انزائٹی کو نا تو اس کو ریکگنائز کرنا اور اس کا علاج کرنا، ٹریٹمنٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا جی، تھینک یو ویری مچ. پروگرام میں تھوڑا سا میں ٹوسٹ لانا چاہتا ہوں. میں 2-3 میڈیکیشن ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب آپ مجھے یہ ڈیکاڈران یا ڈیکسامیتھاسون جو کہ کافی عرصے سے پاکستان میں بھی یوز ہوتی ہے، ادھر بھی یوز ہوتی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں شاید یہ کوئی اب حیات ہے، شاید اب آ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نام میاس کی ضرورت ہے، اگر ہو بھی گیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ یہ جو اسٹڈی یہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی UK کے اندر، یہ اس پہ آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ کیا اپڈیٹ کیا اس میں؟ اچھا، جو ڈیکسامیتھاسون ہے یہ ایک قسم کا پوٹنٹ اسٹیرائڈز ہے جو ہم نارملی یوز کرتے ہیں اپنے آئی سی یوز میں. میتھائل پریڈنیزون اس سے 5 ٹائمز جو ہے یہ پوٹنٹ اسٹیرائڈز ہے. تو یہ اب بہت ہی ویل نون اور بہت سالوں سے یہ مارکیٹ میں ہے، بڑی سستی بھی ہے. یہ جو UK میں کو انویسٹیگیٹر نے پہلے ایک پریس ریلیز میں یہ دکھا کہ 28 ڈیز جو مارٹیلٹی ہے وہ ڈیکسامیتھاسون جو گروپ تھا اس میں جو ہے اس کا بینیفٹ ہوا، وہ اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ تھی. تو اس کے بعد یہ پہ ڈیٹا بھی اویلیبل ہو گیا، اب ہمارے پاس ڈیٹا بھی ہے. تو ڈیٹا تو بہت امپریسو ہے، یعنی اگر آپ اس کو اینالائز کریں ڈیٹا تو امپریسو ہے. انیشیلی جب یہ کرونا سٹارٹ ہوا تو لینسٹ میں تقریباً فیبری کے درمیان میں، یہ فیبری کے آخر میں ایک ریویو آرٹیکل چھپا تھا جس میں اسٹیرائڈز کو کمپیئر کیا گیا تھا کہ جو پرانے جو ہمارے سارز اور مرز اور انفلوئنزا وائرس کے جو ایپیڈیمکس تھے اور اس میں جب یہ اسٹیرائڈز یوز کیا گیا تھا تو اس میں اس کا مارٹیلٹی بینیفٹ اور کوئی اور بینیفٹ اتنا نظر نہیں آیا، بلکہ انفلوئنزا میں تو جو ریسپیریٹری جو پرابلمس تھے ان میں مارٹیلٹی انکریز ہوئی تھی. اس لیے پھر لوگوں نے شروع میں یہی سوچا کہ بھی یہ جو میتھائل پریڈنیزون ہے یا گلوکوکارٹیکائڈز ہے یا ڈیکسامیتھاسون اسٹیرائڈز ہے تو یہ نہیں اپنا یوز کرنے چاہیے ان پیشنٹ میں. شاید یہ امیون سسٹم کو سپریس کر دیں گے، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے
وائرس جو ہے وہ بہت زیادہ فلورش کرے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس آئیں پیشنٹ میں, یا سپر ایڈائٹ انفیکشن ہو جائے کوئی, یعنی آپ نے وائرس کے لیے آپ دے رہے ہیں انفلیمیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں, سائٹوکائن جو اسٹارم آتا ہے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں, لیکن آپ کو جو ہے کوئی اور بیکٹیریل انفیکشن ہو گیا پائسی میں ہے تو اس کے لیے بڑا پرابلم ہو سکتے ہیں. تو ابھی جو ڈیٹا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, تو یہ انہوں نے آکسیجن کے جو آکسیجن ڈیپینڈنٹ پیشنٹ تھے اور اس کے بعد جو وینٹیڈ پیشنٹ تھے, جو وینٹیلیٹر ڈیپینڈنٹ تھے, ان کو انہوں نے جب یہ دیا تقریباً کوئی شاید ایک جو ڈیکسامیتھاسون کا جو آرم تھا وہ تقریباً مور دین 2000 تھے, اور جو یوزول کیئر تھا, نارمل جو کیئر یوز تھے وہ تقریباً 4000 کے قریب تھے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جو آکسیجن ڈیپینڈنٹ پیشنٹ تھے, یعنی جو نیزل کینولا سے آکسیجن لے رہے تھے, ان میں مورٹیلٹی جو ہے 28 جو ڈیز انہوں نے فالو اپ کیا تو اراؤنڈ کوئی 21.5% تھی. اور اس کے بعد جب یہ لوگ انہوں نے دوسرے یوزول کیئر میں دیکھا تو اس میں 25% تھی. تو یہ تقریباً کو 3.5% کی مورٹیلٹی بینیفٹ تھی. اور اس کا جو نمبر نیڈیڈ ٹو ٹریٹ, یعنی جو ایک بہت ہی اہم اسٹیٹسٹکس میں کہتے ہیں کہ بھی ہم کتنے مریضوں کو ٹریٹ کریں اور ایک مریض کو ہم بچا سکتے ہیں, تو وہ تقریباً 29 آتا تھا. تو یہ اسٹیٹسٹکلی سگنیفیکنٹ تھا. لیکن جب انہوں نے وینٹیڈ پیشنٹ میں دیکھا ڈیکسامیتھاسون کا, تو اس میں تقریباً یہ 29% جو ہے مارٹیلٹی جو ڈیکسامیتھاسون کے آرم میں تھا, اور 40% تقریباً جو ہے وہ یوزول کیئر کے آرم میں تھا. یہ تقریباً 11% بن جاتا ہے. اور اس میں نمبر نیڈیڈ ٹو ٹریٹ, یعنی آپ کتنے لوگوں کو ٹریٹ کریں اور ایک کو بچا سکتے ہیں, وہ 9 تھے. تو اس کی وجہ سے پھر جو اوور آل جو یعنی جب یہ انویسٹیگیٹر نے یہ پریس ریلیز کی, پھر ڈیٹا ہے, لوگوں نے آبجیکشن کیا کہ یہ صرف پریس ریلیز ہے, کوئی ڈیٹا نہیں ہے. لیکن ابھی یہ ڈیٹا ہمارے پاس ہے, اور یہ رینڈمائز ٹرائل تھا, ڈبل بلائنڈ نہیں تھا. یعنی انویسٹیگیٹر کو پتا تھا کہ وہ اس کو اسٹیرائڈ دے رہا ہے, مریض کو اسٹیرائڈ نہیں دے رہا. تو لیکن پھر بھی یہ بڑا سالڈ ڈیٹا میری نظر میں. اس میں تھوڑے سے شارٹ کمنگز ہیں, ہمیں یہ لانگ ٹرم تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ لو ڈوز ہے, 6 ملی گرام انہوں نے آئی وی یا پی او دیا اور 10 دن کے لیے. تو لانگ ٹرم آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان کو بلڈ شوگر, ان کو آسٹیوپروسس ہو جائے گا, یا ان کو آئی کے مسئلے کیٹریکٹ شروع ہو جائیں گے, یا اسکن تھننگ, یا کوئی اور مسئلے, ہائی بلڈ پریشر شروع ہو جائے گا. لیکن شارٹ ٹرم میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سپر ایڈیڈ انفیکشن کے چانسز ہے, جس میں اسمال رسک ہوتا ہے. اور یہ مریض آئی سی یو میں ہوتے ہیں, تو آپ مانیٹر کرتے رہتے ہیں, اگر کوئی ایسی بات ہو تو پھر آپ وہ ایکشنز ٹیک کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے, یعنی آپ کچھ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی انیکڈوٹل جو ایویڈنس آئی ہے, انہوں نے اب جب یہ ڈیکسامیتھاسون جو اسٹارٹ شروع کیا ہے, انہوں نے یہ دیکھا جو انفلیمیٹری مارکرز ہیں, یعنی جو سی آر پی ہے, جو فیریٹن ہے, جو ای ایس آر ہے, تو وہ بڑے ایکیوٹلی ڈراپ ہوئے ہیں ان لوگوں میں. جب انہوں نے ڈیکسامیتھاسون اسٹارٹ کیا تو وہ ود ان 24 آورز ان میں سگنیفیکنٹ ڈراپ دیکھا گیا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں بیسڈ آن لوگوں کے ایکسپیرینسز سے. یہ ابھی کوئی بڑی اسٹڈی نہیں آئی, لیکن یہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کہ جو آپ کا جو ڈیمیج ہو رہا ہے لنگز میں یا دوسرے یعنی باڈی میں, اس کو وہ کیور کر رہی ہے بیسکلی, یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ ہے یعنی کہ یہ ایک رینڈمائز ٹرائل ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں ویٹ دینا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر رضوان خالد, لاسٹ کوشچن آپ سے ہے, وہ ہے کیونکہ آپ نے بتایا کہ جو وائرس کی جو انٹری ہے سیل کے اندر وہ ایس ریسیپٹرز ہے, تو ایس انہیبیٹر کے لحاظ سے ہمیں یا دوسری کارڈی کوئی میڈیکیشن ہے جس میں کوئی چینج کرنی ہے یا نہیں کرنی, وہ بتا دیں. اور آلسو آپ کا پبلک میسج. اس میں جو ایس ریسیپٹر ہے وہ بہت سے قسم کے ایس ریسیپٹرز ہوتے ہیں, اور دیکھا گیا ہے کہ یہ ایس ریسیپٹر سے جو سیل کھلیا ہوتا ہے اس کے اندر جاتا ہے. لیکن اگر آپ ساری اسٹڈیز دیکھیں, یورپین اسٹڈیز بھی ہیں, نارتھ امریکن اسٹڈیز بھی ہیں, اور ان کا جو کنسنسس اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ وہ اپنی جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ اپنی ہدایات دیتی ہیں اپنے پریکٹیشنرز کو, اپنے ممبرس کو, تو اس میں یہ سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ آپ ایس انہیبیٹرز بند کریں اپنے مریضوں کے. سو آپ نے نہیں بند کرنا. یہ میرا میسج ہے تمام میڈیسن کے لوگوں کا, فیملی پریکٹس جو کہ بلڈ پریشر اسپیشلی ان کو ٹریٹ کرتے ہیں ایس انہیبیٹرز کے ساتھ, جس میں اقسام ہے, لائسینوپرل کے نام سے آتی ہے پاکستان میں, زیسٹرل کے نام سے آتی ہے, نیلوپرل ہے, اس طرح بہت ساری اقسام ہیں. ان کو آپ نے نہیں بند کرنا کووڈ 19 کے پیشنٹس میں.
کیونکہ ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ آؤٹ وے کرتے ہیں ٹو دا رسک، جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اب تو کافی یہ اسٹیبلش بات ہے کہ یہ ہم نے نہیں بند کرنے. آبویسلی جب آپ کے پاس آئی سی یو میں پیشنٹ آتا ہے اور آئی سی یو میں جو ہے وہ اس کے بلڈ پریشر بہت لو ہو، مثلا وہ شاک کے اندر ہے، تو اس کے اندر تو آپ بلڈ پریشر کے میڈیکیشن روکتے ہی ہیں، تو لیکن اس کا کووڈ-19 سے تعلق نہیں ہے. اس کا بلڈ پریشر اور اس کے وائٹل سائنس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس میں آپ روک سکتے ہیں، لیکن ایس انہبیٹرز آپ نے نہیں روکنے. میرا جو میسج ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور یہ میں اور چینلز پہ بھی کہہ چکا ہوں، ہم اس سے ابھی نہیں نکلے. ہمارا جو نقصان ہوا ہے عید پہ کھولنے کا پاکستان کو، وہ ہم بھگت رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا جتنی اموات بڑھی ہیں، میں نے کل پرسوں ہم ڈیٹا سے وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر آپ 11 مئی سے دیکھیں اور 24-25 کو عید ہوئی ہے، آپ نے 2 ہفتے کھولے اور اس کا 2 ہفتے بعد ایک اسپائک آئی ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایپیڈیمیولوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ آنی تھی پاکستان میں کیونکہ وہ نیچرل اس کا ٹرینڈ تھا، لیکن میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی عید کا اس میں اسپیشلی لاہور میں تو اس کا ہوا ہے، دوسرے علاقوں میں شاید انہوں نے کنٹرول رکھا. تو پلیز میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر آپ کے گھر میں آپ کے والدین ہیں، آپ کے بچے ہیں جن کی امیونٹی کم ہے، کسی کو شوگر ہے، آپ شاید صحت مند ہو، آپ شاید 35-40 سال کے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یو آر آن ٹاپ آف دا ورلڈ، لیکن آپ اے سمپٹومیٹک ہو سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سمٹمز ظاہر نہ ہو، آپ گھر آ جائیں، آپ کے بچوں کو ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین کو ہو سکتے ہیں، دوسرے جو بزرگواران ہیں جن کے لیے آپ کیئر کرتے ہیں ان کو یہ بیماری ہو سکتی ہے، ان کا جو رزلٹ ہے وہ زیادہ خراب ہوگا شاید آپ سے. لیکن یہ میں کہتا چلوں کہ یہ لوگ نہیں ہے کہ ینگ لوگوں کی اس میں امیونٹی ہے، یہ بھی بات غلط ثابت ہوگی ہے. ہم نے 3-4 دن پہلے ہمارے پاس ایک 42 ایئر اولڈ 42 سال کی خاتون آئی جس کے پاس اور کوئی اس کی بیماری نہیں تھی، اور وہ ود ان 1 آور کے اندر وہ فوت ہو گئی. اس کو کووڈ-19 تھا، اس کو اریتھمیاز ہوئے، سڈن کارڈیک ڈیتھ ہوا، اس کے دل کی دھڑکن رکی اور ہم اس کو نہیں ریوائیو کر سکے. تو یہ کہنا کہ یہ ینگ لوگوں میں جو ہے وہ اموات نہیں کر سکتا یا موت واقع نہیں ہو سکتی، یہ سراسر غلط ہے. سو کائنڈلی اپنا خیال رکھیں، سوشل 6 فٹ کا خیال رکھیں، 2 گز کم از کم ماسک پہن کے رکھیں. تکلیف ہوتی ہے، مثلا ہم سارا دن پہنتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اسی میں ہماری بہتری ہے. ہاتھ دھوئیں اپنی دوسری چیزوں جو صحت عامہ کی آپ کی آرگنائزیشنز ہیں، جو اس کا میسج ہے آپ ان کو پلیز فالو کریں. ہم دعا گو ہیں سارے پاکستانیوں کے لیے. ہم یہاں بیٹھے، ہم بہت میں روزانہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے دیکھتا ہوں کہ پاکستان کو ورلڈ میٹر پہ پاکستان کے کتنے ہیں، کیونکہ میرے اپنے پیرنٹس پاکستان میں. تو میری بہت دعا ہے ان سارے لوگوں کے لیے کہ پلیز اپنا خیال رکھیں تاکہ آپ کا اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا کوئی یہ وائرس نہ لگے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملی اور 72 نیوز کے انہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ آپ کے پروگرام میں شامل ہو سکوں. تھینک یو. ڈاکٹر اسلم صاحب ایک بریف سا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں یا آپ کا میسج پبلک کے لیے پلیز. آئی تھنک ڈاکٹر رضوان خالد نے ماشاء اللہ بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دیا. بس میں ایک سے یہی ایڈ کروں گا کہ ہم نے گائیڈ لائن تو فالو کرنی ہے، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے لرن کرنا ہے ہاؤ ٹو لیو ود کرونا، بیکاز کرونا کہیں جانے والا نہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر ٹیک ٹائم، وی ڈونٹ ہیو یعنی ویل اسٹیبلش ٹریٹمنٹ. ویکسین بھی ابھی پتہ نہیں سال میں آئے گی، 6 مہینے میں آئے گی. ہوپ فلی دعا ہے کہ اللہ کرے جلدی آ جائے. جس طرح کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر اویلیبل ہو جائے، نہ ہو جائے. کلینکل ٹرائل اور آلریڈی آن پہ ہمارے بھی ہاسپٹل میں کلینکل ٹرائل جو ہے جاری ہے. تو اس میں یہ صرف یہی کہوں گا، جو ادر دین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ جو ڈاکٹر رضوان خالد نے کہا ہے کہ جی آپ فزیکل ڈسٹینسز تو رکھنی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنے دوستوں سے فیملی والوں سے رابطہ نہیں کر سکتے، تو آپ کا جو سوشل میڈیا آپ کو اس کو اوائڈ کرنا ہے، سلیپ وغیرہ کا ایشو ہو، لیکن اس سوشل میڈیا کو اپنے بینیفٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یو کین میک ویڈیو کال، چیٹس، یہ وہ. تو اس کا سوشل ڈسٹینس کا ڈزنٹ مین کہ بھائی آپ ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیں. تو آپ سے آئی تھنک یہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا حال حوال پوچھیں، ایک دوسرے سے پوچھیں کہ کیا حال ہے. یہ تو میں بھی اپنے دوستوں احباب کو آلموسٹ ایوری ڈے کال کرتا ہوں. تو دیٹ ہیلپس ٹو ریلیو دا اسٹریس اینڈ ٹیک مائی مائنڈ آف دا کرونا، ٹھیک ہے نا. اور طرح کی باتیں کریں جو بھی آپ کی پرانی یادیں ہیں اچھی ہیں. دوسرا ہے کہ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، تو آپ یعنی ریزیلینس پیدا کریں اسٹریس کو، اور اس سے اگر خدا خواستہ اگر ہو گیا تو آپ نے اتنے اسٹریس نہیں لینا.
کیونکہ موسٹ آف دا پیشنٹ ریکور 80% ریکور فلی. تو اللہ کرے ہماری بھی دعائیں ہیں جیسے رضوان خالد نے کہا ایوری ڈے وی ویک اپ اینڈ سے تھینک یو ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم خیر خیریت اور سلامت ہیں, اور ہمارے جو رشتہ دار ہیں آپ کو جو بھی ہے پاکستانی وہ ہمارا بہن اور بھائی ہیں سارے, ہم ان کے لیے دن رات جو ہے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے. اور جانے سے پہلے میں آپ کا, آپ کے آڈینس کا 72 نیوز کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا, اور پینلسٹ کا بھی کہ انہوں نے بھی مجھے ان کے اپنی کمپنی کا یعنی اعزاز بخشا. تو بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ڈاکٹر اسحاق خان پلمونری پیچھے نہ رہ جائے پلمونالوجسٹ کے لحاظ سے, یا ویسے ہی پبلک میسج ہو ایک فائنل دیں پلیز. نہیں, میسج تو افضال بڑا سمپل سا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب تو آبزرویشنل جو اسٹڈیز ہیں وہ بھی یہ پروو کرتی ہیں کہ جو ہم سمپل میئرز لے رہے ہیں, یعنی ہم ماسک پہن رہے ہیں پبلک میں, ہم ہینڈ واشنگ کر رہے ہیں, ہم سوشل ڈسٹینس کر رہے ہیں, اور جب ہم آؤٹ سائڈ نہیں ہوتے ہم اپنے فیس کو ٹچ نہیں کر رہے, تو یہ چیزیں ورک کر رہی ہیں. تو ہم تو یہاں نیو یارک اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں, ہم نے نیو یارک اسٹیٹ نے کوئی ایکسٹرا میئرز نہیں لیے, صرف ایجوکیشن یعنی اتنی اسپریڈ ہوئی یہاں پر, لوگوں کو پتہ چلا. اور مجھے نہیں لگتا کہ جب میں باہر جاتا ہوں یا اپنے ہاسپٹل میں جاتا ہوں کہ میں کسی کو دیکھ لوں کہ وہ ماسک کے بغیر ہو. اور ہمارا آپ جو کرو دیکھ لیں, وہ یعنی کچھ مہینے پہلے وہ 20,000 ہاسپٹل ایڈمیشن تھا, اور پچھلے فار دا لاسٹ 3-4 ویکس لیس دین 1,000 جو ہے وہ ہاسپٹلائزیشن ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے, یہ سمپل سے میئر جو ہے ہم نے لینے ہیں, اور ان کو آپ جو ہے نا چیزوں کو SOPs کو فالو کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت بھی دے گا اور آپ کو اس بیماری سے بچائے گا بھی. تو دعا گو ہیں ہم سب پاکستانیوں کے لیے بھی, ہمارے بہن بھائی ہیں, اور آپ کا شکریہ اور سب پینلسٹ کا شکریہ. تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ بھی رکھے اور ہمارے سب پاکستانی بہن بھائیوں کو بھی محفوظ رکھے. تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی میں اپنے جو گیسٹ ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا, اور پبلک میسج یہ ہے کہ میں نے یہ پروگرام اس لیے کیا تھا, آبجیکٹو آف دس پروگرام واز کہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ جو کووڈ ہے وہ صرف اور صرف ایک یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہو گیا تو کام ختم ہو گیا. اللہ کرے آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو, لیکن کچھ چیزیں تھیں جو ہائی لائٹ کرنی تھی, کیونکہ لوگ انڈیویجولی میسج کرتے ہیں, مجھے کریں گے یا ڈاکٹر رضوان خالد کو کریں گے جو فیملی ہے, کہ مجھے یہ ایشوز آ رہے ہیں. تو آپ نے ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ہارٹ کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے, آپ کو لنگ سے پرابلم بھی ہو سکتے ہیں, آپ کو سائیکیٹرک ایشو بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایون میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں میں آئیز پرابلم بھی ہیں, ان کی آئیز جو ہیں وہ ریڈ ہو رہی ہیں, کئی لوگ ویژن کا پرابلم کر رہے ہیں, ایون لیگ پین ہے. تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ چیزیں جو آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. کیرل 72 کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اگلے ہفتے تک, اور میں موسٹ لائکلی اگلے ہفتے جو شو ہوگا وہ سلیپ کے بارے میں ہوگا. اور اللہ حافظ. تھینک یو.